بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1148 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 104، 105 اور 106۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسکن، تم رہو، الارض، اس زمین میں، فَإِذَا، پھر جب، جا، وعد، وعدہ آئے گا، الآخرہ، آخرت کا، جئنا بکم، تو ہم لے آئیں گے تم سب کو، لفیفہ، باہم اکٹھا، وبالحق، اور حق کے ساتھ، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، وبالحق، اور حق کے ساتھ نزل، وہ نازل ہوا، وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مبشرا، مگر خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وقرآن، اور قرآن، فرقناہ، ہم نے اس کو جدا جدا نازل کیا، لتقرأہ، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، علی الناس، لوگوں پر، علی مکثٍ، ٹہر کر، ونزلناہ، اور ہم نے اسے اتارا، تنزیلا، اتارنا، تھوڑا تھوڑا۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس کے بعد بنو اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حقیق کے ساتھ اتارا ہے اور حقیق کے ساتھ اترا ہے، اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرمانبرداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کر، اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائی تاکہ تم اسے ٹہر ٹہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تم زمین میں بسو۔ دوسری بات، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔ تیسری بات، ہم نے اس قرآن کو حقیق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ چوتھی بات، اور حقیق کے ساتھ یہ قرآن اترا ہے۔ پانچویں بات ہے، پیغمبر، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرمانبرداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو۔ چھٹی بات، ہم نے قرآن مجید کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹہر ٹہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو۔ ساتویں بات، ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ بزرگان محترم، فرعون اور اس کی قوم کی تباہی و بربادی کے بعد بنی اسرائیل کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو مصر میں رہیں جیسا کہ اب تک تھے، یا اپنے آبائی سرزمین یعنی فلسطین میں جا کر آباد ہو جائیں، لیکن بنی اسرائیل نے شام یعنی فلسطین ہی میں رہنا پسند کیا، لیکن اپنی شرارتوں اور حرکتوں کی وجہ سے 40 سال تک میدان تیہ میں حیران و پریشان گھومتے رہے، اور 40 سال کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ فلسطین میں داخل ہو سکے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، اے میرے قوم والو، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ مقدس سرزمین سے مراد ملک شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو انبیاء کرام علیہ السلام کے مبعوث کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اس لیے اس سرزمین کو مقدس فرمایا گیا ہے۔ جس واقعے کی طرف آیات میں اشارہ کیا گیا ہے وہ مختصراً یہ کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام یا بالخصوص فلسطین کا علاقہ تھا۔ فرعون نے مصر میں بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون اور اس کا رچ کا غرق ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ
وہ اب فلسطین میں بنی اسرائیل جا کر آباد ہو جائیں. اس وقت فلسطین پر ایک کافر قوم کا قبضہ جو عمالقہ کہلاتے تھے. لہذا اس حکم کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین میں جا کر عمالقہ سے جہاد کریں، مگر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ بھی کر لیا گیا تھا کہ جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح بھی ہوگی، کیونکہ سرزمین تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں فلسطین کی طرف روانہ ہوئے. جب فلسطین کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ عمالقہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں. دراصل یہ لوگ قوم عاد کی نسل سے تھے اور بڑے زبردست ڈیل ڈول اور قد و قامت کے حامل لوگ تھے. بنی اسرائیل اسے ڈر گئے. انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان سے بہت بڑی ہے، اور اس بات کی طرف بھی توجہ نہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے فتح کا وعدہ بھی کر رکھا ہے. یہی بات ان آیات بنی اسرائیل سے کہی گئی کہ ہم نے فرعون اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ زمین میں رہیں، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے تو ہم تمہیں جمع کر کے حاضر کر دیں گے. یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو ہم تم کو اس حالت میں اٹھائیں گے کہ سب لفیف ہوں گے، یعنی قبروں سے اس حالت میں اٹھیں گے کہ سب ملے جلے ہوں گے، مختلف جہتوں اور سمتوں سے اٹھ کر آئیں گے اور میدان محشر میں ایک جگہ جمع کر لیے جائیں گے. قیامت کا دن جب ہوگا تو ہم تم کو اور تمہارے دشمنوں کو سب کو اس حالت میں جمع کریں گے کہ تم باپ ملے جلے ہوں گے. پھر تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. اس دن سب جمع ہوں گے، شریف بھی، رذیل بھی، فرمانبردار بھی، نافرمان بھی، طاقتور بھی اور کمزور بھی. اس کے بعد قرآن مجید سے متعلق یہ حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ وہ بالحق انزلنا و بالحق نزل، اور ہم نے اس قرآن مجید کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور وہ قرآن مجید حق کے ساتھ اترا ہے. یہاں بظاہر یہی کہہ دینا کافی محسوس ہوتا ہے کیا قرآن مجید حق کے ساتھ ہم نے اتارا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مزید تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ قرآن حق کے ساتھ ہی اترا ہے. اس جملے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، یعنی بھیجنے والے نے حق کے ساتھ بھیجا بھی، اور جس کے پاس یہ قرآن آیا اور پہنچا حق کے ساتھ وہ قرآن ان تک پہنچا بھی. درمیان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی اس کلام الہی میں نہیں ہوئی. یہاں یہ اشارہ دیا گیا کہ قرآن مجید میں جو احکامات ہیں، جو اوامر و نواہی ہیں، وہ سب حق پر مبنی ہیں، باطل کی کوئی ملاوٹ اس میں نہیں ہے. اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ اچھے کاموں پر خوشخبری دیں، برے کاموں سے ڈرائیں. اس کے بعد قرآن مجید ہی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائیں تاکہ آپ ٹہر ٹہر کر لوگوں کے سامنے سنائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. قرآن مجید اس طرح نازل نہیں ہوا کہ ایک ہی وقت میں یا ایک ہی دن میں پورا مکمل قرآن مجید اتر گیا، بلکہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے اترا گیا. یہ قرآن مجید 23 سال تک تھوڑا کر کے اتارا گیا. واقعات، حدیثات اور حالات کے پس منظر میں یہ قرآن مجید اترتا گیا. حکمت اور مصلحت کے تقاضوں کے مناسب آیات الہی کا نزول ہوا. وہ فرقناہ کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے واضح طور پر حلال و حرام بیان کر دیا ہے. بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں حق اور باطل کو جدا جدا کر کے علیحدہ بیان کر دیا ہے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے ماہ رمضان میں شب قدر میں آسمان دنیا پر پورا اتارا کیا گیا اور وہاں بیت المقدس میں رکھ دیا گیا. پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں بیت العزت میں رکھا گیا. پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بندوں کی مصلحتوں کے اعتبار سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا کر کے اس طرح 23 سال کے عرصے میں قرآن اترا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.